ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قال تبارك وتعالى في مقام آخر: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت الفتن أو الفتن وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه، ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ کے عالم نے جنہیں بولنے والی زبان کی نعمت سے نوازا ہے، وہ اس زبان کی دولت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بلند آواز سے خوش پڑے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انتہائی قابل صدر کرام، مہمان گرامی قدر حضرت سید سلیمان ندوی صاحب جزیلہ العالی، نہایت ہی واجب التکریم حضرت مولانا عبدالستار رحمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، معزز و محترم علماء کرام، قراء حضرات اور میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سارے صحابہ کے موجود کارکنوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤ بہنوں بیٹیوں، جامعہ اسلامیہ ڈیرہ غازی خان کا یہ سالانہ جلسہ ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اس دفعہ
پہلے سال دورہ حدیث شریف کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہوا اور آج اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری شریف کے اختتام کی تقریب سے بھی پروگرام آج کا معنون ہے۔ رات کا کافی عرصہ بیت چکا ہے، لیکن آپ حضرات کے جوش جذبہ، آپ کے بلبلوں اور آپ کے شوق میں اللہ کے فضل و کرم سے کوئی کمی نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ دوران خطبہ یہ خالی جگہ پر کر کے بہت سارے کھڑے ہونے والے ساتھیوں کو اطمینان سے بیٹھنے کا موقع فراہم کیا گیا ہے، کیونکہ احباب کی بڑی تعداد کھڑی ہوئی ہے اور جگہ کافی خالی ہے۔ لہذا میں یہ چاہوں گا کہ بقیہ تقریر سے قبل یہ باقی جگہ خالی جو پڑی ہے یہ بھی پور ہو جائے۔ آپ سارے اپنی جگہ سے اٹھیں گے، وہاں سے بیٹھنا شروع کریں گے اور جتنے ساتھی وہاں کھڑے ہو کیا تھا انشاءاللہ العزیز تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ نے تو آج ہی رات جاگنا ہے، پھر خوب نیند بھر کے آپ سوئیں گے، لیکن ہمارے لیے ہر رات بھی ایسی رات ہوتی ہے اور کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ آج کی رات جاگتے گزر گئی، کوئی تعجب والی ہو۔ ہر دن عید کا دن اور ہر رات شبرات کی رات والی بات ہے۔ تھوڑی سی بیداری کا ثبوت دیجیے انشاءاللہ العزیز۔ جو کچھ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں شرح صدر کے ساتھ اسے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی میچ پر آ کر الہامی طور پر جو آیات میرے ذہن میں آئی اور میں نے تلاوت کی، یہ ایک مستقل علمی مضمون ہے۔ سپاہ صحابہ کے مشن اور موقف کی تاریخ میں جی چاہتا ہے کہ اسی پر گفتگو کی جائے۔ صاحبان علم کے لیے بہت ہی زیادہ انشاءاللہ العزیز یہ گفتگو نادر اور قیمتی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میرا ان اداروں نے ہمیں کیا دیا، یہ بر صغیر میں خصوصیت کے ساتھ عوام کے تعاون سے کام کرنے والے دینی ادارے ہمیں کیا دے رہے ہیں اور امت کو اس سے کیا فائدہ مل رہا ہے۔ آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ آج ان اداروں کی بدولت بر صغیر میں اسلامی تہذیب و ثقافت، اسلامی اقدار و روایات تابندہ و زندہ ہیں۔ ان اداروں کی باعث آج بر صغیر میں علماء حق کی ایک بڑی کھیت موجود ہے۔ یہی دینی ادارے جنہوں نے مجاہدین کی صفوں کی صفیں پیدا کر دی ہیں، یہی دینی ادارے جنہوں نے ایسے جانباز، ایسے بہادر لوگوں
حکمرانوں کو جنم دیا ہے جو وقت کے حکمرانوں کے گریبانوں سے کھیلتے ہوئے بھی نہ ڈرتے ہیں نہ خوف. افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر کی تعبیر اور تشریح دنیا کے سامنے پیش کر رکھی ہے، ورنہ آپ حیران ہو گئے. ممالک عربیہ میں عرصہ دراز سے یہ ادارے حکمرانوں نے اپنی تحویل میں لے لیے. بلا شک شبہ اساتذہ کے اسکیل اور گریڈ بڑھ گئے، معاشی طور پر ان کی پریشانیوں کا مداوع ہو گیا. عوام سے ایک ایک روپیہ مانگ کر مدرسہ چلانے کی مشکلات سے نجات مل گئی، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج مصر میں، شام میں، اردن میں، لیبیا میں، حتیٰ کہ عرب امارات اور سعودیہ میں بعض مقامات پر یہ شرمناک مناظر دیکھیں گے. نماز کے وقت میں ادائیگی نماز کے لیے آپ مسجد میں جائیں، اذان دینے والے کے چہرے سے داڑھی غائب. آپ مصلی امامت کے قریب آ کر سب بنا کر کھڑے ہو جائیے. تھوڑی دیر کے بعد پینٹ پتلون میں ملبوس ایک آدمی جس کے منہ پر نہ موچھ نہ داڑھی، وہ آ کر اللہ اکبر کہہ کے امامت کروا رہا ہے. کسی بڑی یونیورسٹی میں چلے جائیں، دینی ادارہ میں جائیں، آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے جب مسند حدیث پر بیٹھ کر درس حدیث دینے والا شیخ الحدیث آپ کے سامنے آئے تو آپ حیران ہوں گے. نہ اس کی وضاحت شریعت کے مطابق، نہ اس کا لباس شریعت کے مطابق، نہ اس کی شکل و صورت شریعت کے مطابق. ایسے محسوس ہوگا جیسے ابھی انگریز کا چیلا لا کر مسند حدیث پہ بٹھا دیا گیا. اور جمعہ کا موقع ہو، عیدین کے مواقع ہو، کوئی دینی اجتماع ہو، خطیب محل کے سامنے کھڑے ہو کر منبر رسول پہ بیٹھ کر مسجد کے محراب میں کھڑا ہو کر وہ تقریر پڑھ رہا ہوگا جو تقریر حاکم مکر کی طرف سے لکھ کر دی گئی ہوگی. میرا آپ سے سوال ہے، کیا آپ کے ملک میں کوئی ایسا داڑھی ملا آدمی، اس طرح کی وضاحت رکھنے والا انسان مصلی امامت میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا شخص مسند حدیث پہ بیٹھ سکتا ہے؟ اور آپ نے اپنی کسی مسجد کے مولوی کو دیکھا کہ وہ تقریر پڑھ کر سنا رہا ہو، تقریر بھی وہ ہو جو لاہور اور اسلام آباد سے آئی ہو؟ دیکھا آپ نے؟ اگر یہ چیزیں دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں کو محفوظ رکھا ہوا ہے تو یہ صدقہ ہے ان دینی اداروں کا. یہ ان دینی اداروں کا صدقہ ہے کہ آج اسلامی روایات زندہ ہیں، اسلامی اقدار زندہ ہیں. آج کسی نے اصحاب صفہ کا نظارہ دیکھنا ہو، وہ کسی دینی ادارے میں چلا جائے، چٹائیوں پہ بیٹھ کر قال اللہ اور قال رسول پڑھنے والوں کو دیکھ لے، اصحاب صفہ کی یاد آتا ہے. آج کسی نے مسجد نبوی کے پرکیف مناظر کو پھر اپنی شکل میں دیکھنا ہو، وہ لائبریری میں چلا جائے، وہ کسی ادارہ میں چلا جائے، وہ کسی مسجد اور خانقاہ میں چلا جائے، اسے 1400 سال پہلے والے آج بھی ادارے آنکھوں کے سامنے نظر آ جائیں گے. یہ صدقہ ہے ان دینی اداروں کا. یہ دینی ادارے ہیں جنہوں نے ایسے لوگ پیدا کیے. ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا بات ہے؟ یہ تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی کمال ہو گئی، کمال ہو گئی. کیا لوگ پیدا کیے دارالعلوم دیوبند نے،
کیا لوگ پیدا کیے ان دینی اداروں نے. ہم جب جیل میں ہوتے تھے تو یہ خط لکھتے قائد محترم باہر کب آئیں گے, جیسے ہم اپنی مرضی سے بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح سوال کرتے ہیں جیسے جیل میں جانا آنا ہماری مرضی کے مطابق ہے. تو واپس جواب لکھتے ہیں ہم کہ نواز شریف کی حکومت کے 3 سال گزر گئے, بس 2 سال اور باقی ہیں. 2 سال بعد آ ہی جائیں گے. ایک آس, ایک امید کہ 2 سال بعد رہا ہو جائیں گے. بے نظیر حکومت کے 3 سال گئے, 2 سال بعد رہا ہو جائیں گے. لیکن اکابر نسل کس کی, روحانی اولاد کس کی, نام لیوا کس کے ہو, ان اکابر کے جنہوں نے اس انگریز سے ٹکر لی جو 200 سال سے بر صغیر میں حکمرانی کر رہا تھا. بر صغیر کی سرزمین پر جس کے خونی پنجے 200 سال سے گڑے ہوئے تھے, اس سے ٹکرانے والے یہ لوگ نعرے حق کیا لگاتے تھے, انگریز ہمارا ملک چھوڑ دے. اور پھر اس جرم میں جزیرہ انڈمان کالے پانی میں عمر قید, جب تک زندہ ہو یہی رہو. سور کی کھالوں میں سی کر گولیوں کا نشانہ بنا دیے گئے, تختہ عدالت میں لٹکا دیے گئے, مالٹا کی جیلوں میں بند کر دیے گئے. تشدد پر بریت کا وہ کون سا انداز ہے جو حکمرانوں نے ہر بار آزمایا نہیں؟ اس سب کے باوجود نہ جذبے میں کمی آئی, نہ بلبلوں میں کمزوری آئی, اور نہ دنیا کی کوئی طاقت علماء حق کو خرید سکی, نہ انہیں جھکا. ورنہ اس سرزمین پر ایسی مخلوق بھی تھی جو بہت دستار کرنے ہوئے گدی نشین انگریز کو سپاس نامے پیش کیا کرتے تھے, تعمیر لکھ کر دیا کرتے تھے. یہ تویسا حفیظ صاحب کا یہ توپ کو اپنے گلے میں ڈال دینا خراب نہیں ہو. جاگیریں حاصل کی, تمغے حاصل کیے اور خطابات لیے. ہمارے ڈھنگ کے بھی کچھ غدار ہیں جو ایک دن بھی فوج میں بھرتی نہیں ہوئے, انہیں کرنل اور جنرل کے خطاب مل گئے. ایسے لوگ آج ان کی داستان انڈیا آفس لائبریری میں برطانیہ میں جا کر پڑھو. دے رہے ہیں تجھے جو اپنی رفاقتوں کا فریب, دے رہے ہیں تجھے جو اپنی رفاقتوں کا فریب. ان کی داستان پڑھو گے تو دہل جاؤ گے. اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, اور سنگے مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملت بیچ دی, جنہوں نے اپنے ضمیر بیچے, جنہوں نے دین بیچا, القابات حاصل کیے, جاگیریں حاصل کی. بدقسمتی ہماری کہ آج انہی غداروں کی اولاد ہم پر پھر مسلط ہے. کل تک وہ غدار اس قوم پہ مسلط رہے, آج وہ مر کھپ گئے. گورا انگریز چلا گیا, یہ کالے انگریز ہمارے پلے پڑ گئے. انگریزی نظام کے حامی, انگریزی قانون کے محافظ, انگریزی نظام کے نمبردار. آج پھر ہماری قسمت کہ ہمارا واسطہ ان سے پڑ رہا ہے. اور میں یہ کہہ دیا جانا چاہتا ہوں, یاد رکھو تمہارے آباء و اجداد کو ہمارے اکابر نے بر صغیر چھوڑنے پہ مجبور کیا تھا. ہمارے اکابر نے تمہارے آباء و اجداد سے جنگ لڑی تھی. ہمارے اکابر نے تمہارے باپ انگریز کو بوریا بستر گول کرنے پہ مجبور کر دیا تھا. جس طرح تمہارے ماما کو 7 سمندر دور جانے پہ ہمارے بڑوں نے مجبور کیا تھا. زندگی رہی غداروں, تمہیں بھی ملک چھوڑنے پہ ہم مجبور کیا چھوڑے.
اپنے قسمت کے دن لکھ لے، اپنی قسمت کے دن لکھ لے۔ یہ این جی اوز کی کھرتیاں، یہ غیر ملکی آقاؤں سے فنڈ لے کر سرزمین پاکستان پہ بے حیائی، فحاشی اور یعنی کلچر کو فروغ دینے والے جو بدقسمتی سے ہمارے موجودہ حکمرانوں کی کابینہ میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم بے نظیر سے نہیں ڈرے، نواز شریف سے نہیں ڈرے، بردی والے جنریشن ہم تجھ سے بھی نہیں ڈرتے۔ میرے خدا کسی حکمران سے ڈرنا، اللہ کے علاوہ کسی انسان سے ڈرنا، یہ تو ہے شرک۔ کسی سے نہیں ڈرتے اور تمہیں کہہ دینا چاہتے ہیں بے نظیر و نواز شریف کے حالات سے عبرت حاصل کرو، یاد رکھو انہیں کی راہ چلو گے تو کوئی کوٹھڑی تمہارا بھی انتظار کر رہی ہوگی، کوئی کوٹھڑی تمہارا بھی انتظار کر رہی ہوگی۔ مانو نہ مانو، مرضی آپ کی، سمجھو نہ سمجھو، قسمت آپ کی۔ ہم نے تو جو بات صحیح ہے وہ پہلے بھی کہی تھی، اب بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ این جی اوز کے وزیر جو ملک میں فحاشی اور یعنی کو، اور جنرل صاحب آپ آئے، ہم نے نعرے لگائے، پوری قوم نے استقبال کیا۔ مجھے یاد ہے 12 اکتوبر کا دن سال گزشتہ جب آیا تھا، آپ لوگ اپنے گھروں میں تھے، ہم جیلوں میں تھے۔ وہ رات جب انقلاب آ رہا تھا، میں اور مولانا محمد احمد لدھیانوی، ہم دونوں پورے بلاک میں بس دو ہی تھے۔ ہمیں بار بار آ کر جیل کے ملازم بتا رہے تھے تازہ خبریں یہ ہیں، تازہ حالات یہ ہیں، فوج آ گئی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ فوج کس کے حق میں آئی۔ پھر ایک ملازم ریڈیو چھپا کر لے آیا۔ اب ریڈیو پر کیا ہے؟ ایک الفاظ بار بار، ایک اعلان سنیے، نواز شریف کی حکومت ختم کر دی گئی ہے۔ ایسے چاہتا تھا کہ یہ بات سدا ہزاروں سال کہی جاتی ہے۔ آپ کو شاید اس بات کی قدر و قیمت اور ویلیو کا احساس نہ ہو، ان لوگوں کو اس کا کتنا احساس تھا جن کی ساری زندگی نواز شریف کے دور میں جیلوں میں گزر گئی۔ بار بار یہ بات ہو رہی تھی، جنرل صاحب تمہارے آنے پہ بڑی خوشیاں ہوئی، جشن منائے گئے، توقعات ہیں قوم کو آپ سے۔ عام طور پر تمہیں اپنے بھی بیگانے بھی یہ کہتے ہیں جنرل صاحب تو بڑے مخلص ہیں، بڑے محب وطن ہیں، صاف گو ہیں، شفاف دامن کے حامل ہیں، اور جب تم اتنے اچھے ہو تو ان الوؤں کے پٹھوں کو ساتھ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھے ہو تو اچھے لوگوں کا ساتھ رکھو۔ یہ لوگ جو آج آپ کی ٹیم میں شامل ہیں بیان کیا دے رہے ہیں کہ یہ دینی ادارے دہشت گردی کرتے ہیں۔ وزیر داخلہ سے ہماری ملاقات ہوئی، میں نے کہا جنرل معین حیدر صاحب، یہ آپ روزانہ اخبار میں بیان دیتے ہیں دینی ادارے دہشت گردی کے اڈے ہیں، کوئی ایک دینی ادارہ نشاندہی کیجیے، ہم اسے آج ہی بند کرانے کو تیار ہیں۔ بتلاؤ کوئی دینی ادارہ جہاں یہ تعلیم دی جا رہی ہو کہ پاکستان میں بارود، پاکستان میں بم، پاکستان میں گولی کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ بتلاؤ کوئی مدرسہ جس میں بارود کی، جس میں ٹریننگ دی جا رہی ہو اسلحہ کے استعمال کی، کوئی ایک بتلاؤ۔ کہنے لگے میں نے تو یہ بیان دیا ہی نہیں۔ میں نے کہا آپ نے نہیں دیا، اخبارات میں چھپ رہا ہے، آپ نے کبھی تردید بھی کی ہے؟ چھوڑے بھی اس بات کو، آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ بین الاقوامی حالات ہیں، اوپر سے پریشر ہوتا ہے، ہم بیان دے دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آج اوپر سے پریشر آیا، آپ دینی اداروں کے خلاف بیان دے رہے ہیں، کل اوپر سے بیان آئے گا، پریشر آئے گا، آپ اسلام کے خلاف بیان دے دیں گے۔
کل اوپر سے پریشر آئے گا تو آپ اپنے خلاف بھی جان دے دیں گے. یہ عجیب قوم ہے. پریشر پریشر پریشر. کون سا پریشر؟ کوئی پریشر نہیں. تم نے خود ساختہ پریشر اپنے لیے گھر رکھے ہیں. تو میں اس کر رہا تھا یہ دینی اداروں کا صدقہ ہے, یہ دینی اداروں کا طفیل ہے کہ آج ان مدارس سے پڑھ کر فارغ و تحصیل ہو کر جو لوگ باہر آ رہے ہیں وہ سوائے اللہ کے کسی اور کا خوف اپنے دل میں نہیں رکھتے اور اپنی قوم کی رہنمائی دیانت کے ساتھ, امانت کے ساتھ, سچائی کے ساتھ اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک ان کے منہ میں زبان ہے, جب تک ان کے جسم میں خون ہے اور جب تک اللہ تعالیٰ نے انہیں بولنے اور سمجھانے کی صلاحیت سے نوازا ہوا. یہ دینی ادارے ہیں. انہی دینی اداروں کا فیضان ہے کہ آپ کے پاکستان میں آج صورتحال یہ ہے, بڑی بڑی سیاسی جماعتیں دم توڑ چکی ہیں, بڑے بڑے نام نہاد, بھاری بھاری مینڈیٹ. یہ نعرہ کبھی آپ نے سنا؟ بھاری مینڈیٹ, بھاری مینڈیٹ. وہ ایسا بھاری مینڈیٹ پتھر بن کر آیا, اب اس کے نیچے دبے ہوئے ہیں تو چیخیں بھی سنائی دیں. بھاری مینڈیٹ کدھر گیا؟ جیلوں میں چلے گئے. کوئی ایک ان کے لیے احتجاج کرنے والا ہے؟ کوئی ایک سڑکوں پہ نکلنے والا ہے؟ اور مولویوں کو ختم کرنے والوں, رات کے 3 بج رہے ہیں. یہ قوم کوئی کرائے سے نہیں لائی گئی, یہ انسانوں کی بجائے کوئی پتلیاں نہیں بیٹھی ہوئی. تم لوگ جیلوں میں گئے, کوئی پیچھے آنے والا بھی نہیں. اور تمہیں یاد ہوگا ہم جیلوں میں گئے, مظاہرے ہوئے نہیں ہوئے, ہتھ کڑیاں پہنی نہیں پہنی. اس اجتماع میں بھی یقیناً وہ نوجوان ہوں گے جنہوں نے جیل لاہور میں جا کر گرفتاریاں پیش کی. جب جیل میں لے گئے, چوروں کی, ڈاکوؤں کی, غداروں کی, بدکاروں کی بیڑیاں اتار کر ان کے پاؤں میں ڈالی گئی. جب ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی تھیں, بچے بوڑھوں سے آگے بڑھ کر کہہ رہے تھے پہلے بیڑی ہمارے پاؤں میں ڈالو, پھر بیڑیاں ہمارے بڑوں کے پاؤں میں ڈالو. اگر اس مجمع میں کوئی نوجوان ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے جو وہاں گرفتار ہوا. آپ زندہ باد. آپ بابا جی آپ بھی ہوئے تھے. بابا جی سچ بتاؤ آپ نے بیڑی پہنی؟ آپ کے بیڑی پہنی تھی؟ آپ نے بھی پہنی تھی. یہ لوگ مسلم لیگیوں کہاں, پیپل پارٹی والوں کی طرح. بی بی کلثوم نے کہا ہم احتجاج کریں گے, آگے سے چوٹی شجاعت نے کیا 7 پسلیاں نہیں تڑا ہوں گیا, 7 پسلیاں نہیں تڑا ہوں گیا. تھوڑیاں پسلیاں کوئی سونے دیا نہیں, کھانے کے لیے تو آگے آتے ہو, وضاحتیں لینے کے لیے سب سے آگے آتے ہو. اور اب مار کھانے کی وقت آیا ہے, اب دکھ اٹھانے کا وقت آیا ہے تو جان بھی نہیں دیتے. یہ دینی ادارے ہیں جو ہر دور میں قوم کو جینا بھی سکھاتے ہیں, قوم کو مرنا بھی سکھاتے ہیں, اور جو لوگ حکمرانی کے ڈھنگ بھی سکھاتے ہیں, ظلم سہنے کے طریقے بھی سکھاتے ہیں. آپ کہیں گے کیسے کہ آپ کے پڑوس میں ایک نئی حکومت بنی ہے, دنیا اسے طالبان کی حکومت کے نام سے جانتی ہے. آپ نے بھی نام سنا ہے آپ نے نام, طالبان حکومت. بھائی مجھے یہ بتلائیں آپ کے یہاں پاکستان میں بجلی کے ریٹ میں اضافہ ہوا نہیں ہوا؟ پٹرول کے ریٹ میں اضافہ ہوا؟ حالانکہ ہمیں تو بڑی ایڈ آ رہی ہے. IMF جسے ہم نے خدا بنا رکھا ہے, امریکہ جسے ہم نے رب اعلیٰ تسلیم کر لیا ہے. یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی ویلیو اور حیثیت کلنٹن الو کے پٹھے کی ہے یا پلٹن کیریئرز جیسے بڑی بڑی اداروں کی ہے. جو وہ لکھ دیتے ہیں یہ کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں. پاکستان میں پٹرول کا کیا حساب ہے جی؟ لیٹر کتنے کا ہے؟ 30 روپے کا. طالبان کی حکومت میں جاؤ, پٹرول 11 روپے لیٹر. ساری دنیا نے بائیکاٹ کیا ہے مگر پٹرول 11 روپے لیٹر. آپ کے ہاں بجلی ہر مہینے بل مجھے جو آتا ہے 2500 3000 بل آتا ہے,
وہاں 100 روپیہ فکس بل. ایئر کنڈیشن چلاؤ, سردیاں آ رہی ہیں ہیٹر چلاؤ, جتنی چاہو بجلی خرچ کرو, اگر گنجائش ہے تو 100 روپیہ دے دو, اگر گنجائش نہیں تو مفت چلاؤ. آپ اپنی جیب میں پیسے ڈالیے, پھر اوپر سے باسکٹ پہنیے, پھر اوپر سے اپنے ساتھ باڈی گارڈ رکھیے. ایئرپورٹ جانے سے پہلے جیب خالی, جیب خالی, ایک صندوق ہاتھ میں لیجیے, بس اسے باہر رکھ کر آپ کسی ٹیلی فون بوتھ میں یا باتھ روم میں داخل ہوں, واپس آئے تو صندوق ہے. اور جن طالبان کے خلاف آج پوری دنیا کو کہا جا رہا ہے یہ تنگ نظر ہے, یہ تشدد پسند ہے, انہیں حکومت کرنے کے ڈھنگ نہیں آتے, ان کے ملک میں عالم یہ ہے. آج آپ سونے کی تھیلی چوک میں رکھ دیں, دوسرے دن آئے تو تھیلی وہیں پڑی ہوگی, کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. یہ اسلام کی برکات ہے. یہ ڈیرہ غازی خان میں کھڑا ہوں یا کسی اور شہر میں؟ یہ آمل کانسی کہاں سے پکڑا گیا تھا بھائی؟ کہاں سے؟ اور کس بے غیرت نے پکڑ کر امریکہ جیسے کافر کے حوالے کیا تھا؟ لگانی, نواز شریف, بے نظیر, یوسف رمزی, آمل کانسی جیسے ہیرو, مسلمانوں کے محسن, انگریز, کفار اور کلنٹن کے دشمن نمبر 1 لوگ تیرے ملک میں ایک دن محفوظ نہ رہ سکے. آفرین ہے طالبان پر, خراج تحسین ہے پوری ملت کی طرف سے. ملا محمد عمر مجاہد کے نام کہ پوری دنیا مطالبہ کرتی ہے. اسامہ بن لادن دیکھو, وہ کہتے ہیں ایک بال دینے کو بھی تیار نہیں. جان جان, دل دل, جان جان, دل دل, جان جان. اللہ محمد عمر مجاہد, اسامہ بن لادن, مولانا محمد اعظم طارق. اجازت نہیں ہے یار, ان تک کھول دے کوشش, اجازت نہیں ہے, ورنہ پاکستان میں طالبان کو پیدا کرنے کے لیے کوئی زیادہ مشکل پیش نہیں ہے. طالبان کا دوسرا نام سپاہی صاحبہ پاکستان, طالبان کا دوسرا نام, طالبان کا دوسرا نام. انشاءاللہ العزیز ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا 22 اکتوبر کو چائنا گراؤنڈ کراچی میں انٹرنیشنل حق نواز شہید کے موقع پر پاکستان کے 10 شہروں کا ہم نے اعلان کرنا ہے. 10 شہر, اور ہم نے 10 کا کہا تھا. اس وقت تک جن شہر والوں نے یقین دہانی کرائی ان کی تعداد 17 ہو چکی ہے. کیا اعلان یہ, آج کے بعد اس شہر میں نماز کی اذان ہوگی, بازار بند, بازار بند. آج کے بعد شہر میں ملاوٹ بند, کوئی دکاندار ملاوٹ نہیں کرے گا. اور آج کے بعد شہر کے لوگ تھانے کچہری میں نہیں جائیں گے. اپنے معاملات اپنے علماء کے پاس, اپنے معاملات اپنے اماموں کے پاس, اپنے معاملات اپنے مفتی حضرات کے پاس لائیں گے, اور انہیں بیٹھ کر انشاءاللہ ایک دن 2 دن میں حل کر دیا جائیں گے انشاءاللہ. اور چوتھی بات, اپنے شہروں میں نہ ڈش اینٹینا چلنے دیں گے, نہ کیبل نیٹ ورک سسٹم چلنے دیں گے. بہت اچھا. ہم نے طے کیا تھا 10 شہر, 17 شہر ایسے آ چکے ہیں. تاجروں نے, دانشوروں نے, اساتذہ نے, وکیلوں نے, دکانداروں نے, علماء نے, تمام مذہبی جماعتوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ چاروں باتیں ہم عمل کریں گے. ٹکراؤ نہیں ہے, جھگڑا نہیں ہے, بغاوت نہیں ہے. بھئی ہم اپنے شہر میں اذان کے وقت دکان بند کرتے ہیں, کسی کے پیٹ میں کیوں مروڑ اٹھے؟ ہم اپنے شہر میں تھانے کچہری کی بجائے مسجد میں اپنے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں, کسی کو تکلیف کیوں ہو؟
ہم اپنے شہر میں ملاوٹ کا روز ختم کرنا چاہتے ہیں. کسی کو تکلیف جو ہو ہم اپنے شہر میں اس آدمی کا بائیکاٹ کریں گے جو بے حیائی فحش عریانی کو فروغ دے. کسی کو تکلیف کیوں ہو. انشاءاللہ العزیز میں کہتا ہوں یہ 17 شہر اگر 2-4 مہینے تک اسی طرح لوگوں کے لیے آئیڈیل بن گئے, آپ کو آواز دیں گے کراچی والے, آپ کو بلائیں گے لاہور والے, آپ کو بلائیں گے پشاور والے, آؤ ہمارے شہروں میں بھی یہی نظام ہے. بیدار ہو گئے کم. یہ ہمارا طے تھا 10 شہروں کا, پھر اور شہر آ گئے. اب جماعت والوں ہم ساتھیوں نے فیصلہ کیا اسے تھوڑا سا اور لیٹ کرو, اور لیٹ کرو. انشاءاللہ اور ورک جاری ہے. میں آپ سے کہوں گا میرا غازی خان والے ساتھیوں, آپ بھی تاجران, وکلاء, تمام مذاہب کے احباب اور تمام طالب علم, پروفیسر حضرات, سب آپس میں میٹنگ کریں, آپس میں گفتگو کریں, بات چیت کریں. یہ 4 چیزیں آپ اپنے شہر میں اپنا سکتے ہیں. بے شک یہ 4 باتیں آپ اپنے شہر میں نافذ کر سکتے ہیں. 2 دن کی کوشش کی ضرورت ہے. انشاءاللہ العزیز پورا شہر اس پہ اتفاق کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. ہم خود آگے بڑھیں. بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کہ محاذ آرائی کے بغیر پرامن طور پر ہم اپنے ملک میں اسلام کے نفاذ کا, اسلام کو عملی طور پر نافذ کرنے کا کوئی راستہ اختیار کریں. یہ ایک راستہ سامنے آیا ہے. اس راستے کے لیے آپ سب حضرات کو کوشش کرنا ہوگی انشاءاللہ العزیز. آپ دیکھ رہے ہیں موجودہ حکومت یہ ضلعی حکومتوں کا قیام عمل میں لا رہی ہے. اگرچہ ہمیں بعض تحفظات ہیں, بعض خدشات ہیں, اور وہ ہم اخبارات میں واضح طور پر حکومت کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ان خدشات کا رد ازالہ کرو. اور پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم اس انداز میں زیادہ نہیں تو انشاءاللہ پنجاب میں 5-6 اضلاع ایسے ضرور ہوں گے کہ سپاہ صحابہ ان اضلاع میں ان عام ووٹوں پر ایسے لوگوں کو پہنچائے گی جو پورے کے پورے ضلع میں انشاءاللہ العزیز اسلام کو عملاً نافذ کرنے کے لیے قدم آگے بڑھائیں گے. یہ آپ کے ضلع غازی خان ڈویژن میں ضلعی حکومتوں کے قیام کے سلسلے میں جو الیکشن ہو رہے ہیں یہ سب سے پہلے ہو رہے ہیں. آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ہم تو انشاءاللہ بھی ٹلی ہوگی تو آپ آگے رہیے. میں نے دوسری تقریر کو بھی شروع نہیں کی. ابھی تو صرف دینی اداروں کی اہمیت, دینی اداروں کے کردار پر گفتگو کی ہے. آپ حضرات اس کے لیے تھوڑی سی توجہ فرمائیں. اب اگر آپ بیدار ہیں تو میں جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس طرف آنے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ تیار ہوں ورنہ دعا کر لیتے ہیں. قائد سنے گے تیری بات ساری رات ساری رات, قائد سنے گے تیری بات ساری رات ساری رات, قائد سنے گے تیری بات ساری رات ساری رات. بات یہ ہے میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا, سچی بات, لیکن اگر آپ مجھ سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں تو میں آپ کو تسکا لیتا ہوں. یہ خوش قسمتی میری ہوتی ہے یا بد قسمتی. جب مجھے باری ملتی ہے تو قوم سو جاتی ہے, جب جاگ رہی ہوتی ہے اس وقت ہماری باری نہیں آتی. جب یہ سو جاتی ہے اعصابی طور پر آپ کا قصور نہیں. جیل میں فاروقی شیخ رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا خوبصورت جملہ کا تہاڈا کوئی قصور نہیں, قصور ساڈا ہی ہے. تہاڈا کوئی قصور نہیں, ساڈا ہی قصور ہے کہ اسی دیر نہ آئے. اگر تے تھک گئے ہو تو ہاتھ کھڑا کر دو, جیسے نہیں تو پھر زوردار انداز نعرہ لاؤ پھر گھر شروع کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, المدد 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 المدد. کیونکہ آج علماء کرام کی ایک بڑی تعداد یہاں جلوہ افروز ہے اور قریباً 3 درجن سے زائد نوجوان فارغ التحصیل ہو کر گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں. اس لیے میں جس عنوان پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں رہے ہیں, اس لیے میں جس عنوان پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں, بہت سارے شکوک و شبہات ایسے جو آپ کے سامنے آئے روز پیش آتے ہیں, ان کا بھی قرآن و سنت کی روشنی میں رد ہوتا چلا جائے گا.
اور آپ کو سپاہ صحابہ کے موقف مشن کی اہمیت بھی محسوس ہوتی چلی جائے گی۔ آج کل جہاد کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، جہاد کے عنوان پر لوگ خوب تیار و آمادہ نظر آتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ جس میں رب العالمین نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم دیا ہے، اس میں ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں سے جہاد کریں اور منافقوں کو بھی معاف، بولو بولو، منافقوں کو بھی معاف، منافقوں کو بھی معاف۔ دو طبقوں سے جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلے طبقے کا نام کافر ہے، دوسرے طبقے کا نام منافق، دو سے بولو نام منافق ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جہاد بالکفار آج پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ آج کافروں سے جہاد کے لیے 10-20 نہیں سینکڑوں تنظیمیں برسرے پیکار ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جہاد بالمنافقین میں کون مصروف ہے؟ یہ کس قدر عجیب بات ہے کہ 100 سے زیادہ تنظیمیں صرف جہاد بالکفار میں مصروف ہیں، حالانکہ جہاد دو طبقوں سے ہونا چاہیے، کافروں سے بھی اور یہاں منافقوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، منافقوں سے جہاد ہی نہیں ہے، منافقوں کے ساتھ کوئی میدان برپا ہی نہیں ہو رہا۔ اور میں یہ بات تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، کفار سے جہاد کرنے والی سینکڑوں تنظیمیں ہیں، منافقوں سے جہاد کرنے والی پوری دنیا میں صرف سپاہ صحابہ ہے۔ پورے عالم اسلام کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہی ہے سپاہ صحابہ، جو جہاد بالمنافقین میں، اور پھر اس کے باوجود یہ نہیں کہ جہاد بالکفار میں مصروف نہیں۔ آپ جانتے ہیں جیسے محمد ہو، حرکت المجاہدین ہو، حرکت الجہاد الاسلامی ہو، جمعیت المجاہدین ہو، یہ سب ہمارے ہیں اور ہم ان سب کے ہیں، ہم ان سب کے ہیں۔ آپ کو اجازت ہے جس تنظیم کے پلیٹ فارم سے آپ جہاد میں جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں۔ سبیلنا 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 سبیلنا، یہ الجہاد، جہاد بالکفار کو بھی کہتے ہیں اور جہاد بالمنافقین کو بھی کہتے ہیں۔ آئیے ذرا منافقوں کی طرف، منافق کی خصوصیت، منافق کے بارے میں قرآنی آیات کی جو ترتیب اور قرآنی آیات میں جو احکام منافق کے لیے ہیں اسے سمجھیں۔ بھئی یہ سورہ کافرون ہے، سورہ کافرون ہے، کتنی آیات ہیں؟ 6 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ 6 آیات ہیں۔ اور سورہ منافقون کی کتنی آیات ہیں؟ آخر منافق کافر سے 2-3 گنا بڑا بے ایمان تھا، تبھی تو کافرون سورت چھوٹی اور منافقون سورت بڑی۔ سورہ بقرہ کو شروع کریں، ایمان والوں کا تذکرہ ہوا 3 آیتوں میں، ھدی للمتقین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، 1 آیت ہو گئی۔ آگے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم، 2 آیتیں ہو گئی۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کتنی آیتیں ہو گئی؟ منافق مومنوں کے لیے 3 آیتیں۔ اب کافروں کا ذکر، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، 1 آیت۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، کتنی آیتیں ہو گئی؟ 2۔ مسلمانوں کے لیے 3، منافقوں کے لیے 2۔ اب سلسلہ شروع ہو رہا ہے منافقوں کا، کافروں کے لیے 2، اب سلسلہ شروع ہو رہا ہے 13 آیتیں۔ سوچو تو صحیح، اتنے بڑے بے ایمان طبقہ جن کے لیے قرآن نے سورت بھی کافروں سے بڑی اتاری، جن کے تعارف میں
کافروں کے لیے 2 آیتیں، منافقوں کے لیے 13 آیتیں، اور آج پوری امت ان منافقوں کو بغلوں میں چھپا کر سینے سے لگا کر پھر رہی ہے اور پھر کہہ رہے ہیں ہم تو قرآن پہ عمل پیرا ہیں۔ سب سے پہلے میرا سوال ہے آپ سے، جس نے میری پہلے تقریر یہ نہ سنی ہو، ریتنا میں نے کچھ کی تھی، ان سے میں کہوں گا آپ اس سوال کا جواب دیں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کافروں سے جنگ لڑی یا نہیں لڑی؟ روایات کو جب جمع کیا گیا تو سیرت کی کتابوں میں ہے 27 یا 29 غزوات ہیں جو 10 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، گویا ہر 4 ماہ کے بعد کافروں سے جنگ۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ کوئی ایک میدان بتلاؤ، آپ کہیں گے بدر، احد، خندق، حنین، آپ کہیں گے تبوک، آپ بے شمار نام لے لیں گے۔ اب میرا سوال ہے کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے منافقوں سے بھی جنگ لڑی ہے یا نہیں لڑی؟ بولو بولو ذرا بولو، بولو لڑی ہے یا نہیں لڑی؟ اگر لڑی ہے تو کوئی ایک میدان بتلاؤ، کوئی ایک میدان بتلاؤ، کس میدان میں لڑی، کہاں لڑی، کس طرح لڑی گئی؟ اب پورا سناٹا، خاموشی، پورا مجمع حیران و پریشان، اس لیے کہ ہم نے یہ جنگ لڑنا چھوڑ دی، وہ ہمیں بات ہی بھول گئی۔ کیا آپ کی خاموشی سے میں یہ سمجھ لوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں سے جنگ نہیں لڑی؟ لڑی ہے یا نہیں لڑی؟ لڑی ہے تو میدان بتلاؤ، واقعہ بتلاؤ، طریقہ بتلاؤ، انداز نبوت بتلاؤ، کچھ نہیں۔ صبح شام لڑی، طریقہ بتلا۔ یہ صبح شام والا لفظ بھی میرا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ کون ہے منافق؟ آج کہہ رہے ہیں جناب نے آپ خواہ پریشان کر رہے ہیں، یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، یہ تو اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، یہ تو حضور کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، یہ تو آخرت پر ایمان لانے کی بات کرتے ہیں، آپ پھر بھی انہیں کافر کہتے ہیں، آپ پھر بھی ان سے لڑائی کرتے ہیں۔ میں نہیں کہتا، قرآن پڑھیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ، بولو بولو وَمَا هُمْ، قرآن کہتا ہے پھر بھی مومن نہیں، پھر بھی مومن نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ پر ایمان، وہ کہہ رہے ہیں ہم آخرت پر ایمان، قرآن کہتا ہے پھر بھی مومن۔ آگے چلیے، سورہ منافقون، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے۔ سوال ہے منافق جو گواہی دے رہے تھے یہ ٹھیک دے رہے تھے یا غلط دے رہے تھے؟ بولو بولو بھائی، منافق یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ان کی یہ گواہی غلط تھی یا ٹھیک تھی؟ زور سے بولو، جو کہتے ہیں ٹھیک تھی آپ کھڑا کرو، ٹھیک تھی۔ قرآن کہتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، جھوٹ بولتے ہیں۔ اب پھر بتلاؤ منافقوں کی گواہی ٹھیک یا غلط؟ بولو بولو، الیکشن کرائیے۔ پھر منافقوں کی گواہی غلط یا صحیح؟ غلط یا صحیح؟ غلط۔ کیا آقا اللہ کے رسول نہیں؟ آمنہ کے لال اللہ کے پیغمبر نہیں؟ یہی تو گواہی دی ہے، پھر غلط کیسے ہو گئی؟ پڑھ گئی نا ضرورت استاذ کی، یا بہترین ترجمے والا قرآن پڑھ لیا مفسر بن گئے، ترجمے والی کتاب پڑھ لی، ہم جمعہ تیسرے میں بغیر استاذ کے کون سمجھائے، کون بتلائے یہ بات کہ منافق جو گواہی دے رہے ہیں وہ گواہی سچی نہیں، گواہی جھوٹی ہے۔ کیوں؟ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، زبان سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو بات ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا، بولو بولو قالوا، جب آپ سے ملیں گے کہیں گے ہم تو مومن ہیں، ہم تو آپ کے بھائی ہیں،
ہم تو بھائی ہیں، ہم تو مومن ہیں، فلاں فلاں بھائی بھائی، یہ تیسری قوم کہاں سے آئی؟ بڑا لو بھائی نے، یہ بھائی ہے، یہ بھائی ہے۔ وہ لوگ یحلفون باللہ انہم لمنکم، قسمیں اٹھا کر کہیں گے خدا کی قسم ہم تمہارے ساتھ ہیں، خدا کی قسم ہم تم میں سے ہیں، آمنا ہم مومن ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان کا تم سے کوئی تعلق نہیں، ان کا تم سے کوئی تعلق نہیں، ان کا تمہارے ساتھ کوئی نظریاتی، کوئی عقیدے اور نظریے کا تمہارے ساتھ کوئی غلط اور کوئی تعلق نہیں، بلکہ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں۔ عام کافروں کے لیے تو جنت کے عام طبقات، جہنم کے عام طبقے، لیکن جب باری آئے گی نا منافق کی تو اوپر لکھا ہوگا VIP طبقہ ہے۔ دیکھو VIP کا مطلب ہوتا ہے ویری امپورٹنٹ پرسن، بڑا خصوصی مہمان۔ اب جن کے آج یہ بیج لگے تھے وہ اندر آ گئے، کچھ باہر رہے، تو قیامت کے دن بھی کچھ لوگوں کو VIP ٹکٹ ملیں گے جہنم کے، خاص طبقہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، فی الدرک الاسفل، کافر اوپر رہ گئے، منافق ان سے بھی نیچے چلے گئے۔ یہ وہ بدترین کافر، یہ وہ بدترین اسلام کے دشمن جنہوں نے ہر دور میں مسلمانوں کی جڑیں کاٹی، جن کی ہر دور میں خواہش رہی کیا؟ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا۔ منافق کون ہے؟ قرآن کریم نے ہمیں بتلایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی اگر پہچان کرنا ہو تو خدا کا نام پر نہ مت لو، یہ اللہ کے نام پر آ جائیں گے، فوراً کہہ دیں گے آمنا۔ ان کے سامنے رسول کا نام بھی مت لو کہ فوراً کہہ دیں گے نشہد انکا۔ ان کے سامنے آخرت کی بات بھی مت کرو، فوراً کہہ دیں گے آمنا باللہ و بالیوم۔ ان کے سامنے نماز کی بات بھی مت کرو، قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، نماز کے لیے بھی کھڑے۔ یا اللہ منافقوں سے تم نے جنگ کا حکم دیا، لیکن ہم کیسے جنگ کریں، کیسے پہچانیں؟ یہاں تو پہچان ہی نہیں ہو رہی، یہاں تو پہچان۔ اللہ نے فرمایا منافقوں کی پہچان کرنے کے لیے میری توحید کی بات نہ چھیڑو، حضور کی رسالت کی بات نہ چھیڑو، آخرت پر ایمان لانے کی بات نہ چھیڑو، نماز کی بات نہ کرو۔ ان کو پہچاننے کے لیے بات چھیڑو صحابہ، اس کو بیدار ہو جاؤ، بات چھیڑو صحابہ کی، صحابہ کی بات کرو، منافقت کا پردہ فوراً چاک ہو جائے گا۔ صحابہ کی بات کرو، فوراً منافق اور مومن میں پہچان پیدا ہو جائے گی۔ کیسے؟ ان سے کہو آمنو کما آمن الناس، ویسے ایمان لاؤ جیسے، بولو بولو، ویسے ایمان لاؤ جیسے، ویسے ایمان لاؤ جیسے۔ جب منافق کے سامنے ذکر صحابہ کا چھیڑو گے تو منافق سے اللہ کا نام ہضم کر لے گا، رسول اللہ کا نام برداشت کر لے گا، آخرت پر ایمان لانے کی بات تسلیم کر لے گا، مگر صحابہ کا نام برداشت کرنے کو تیار ہے۔ شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ، اعمال خصوصی۔ شکر ہے جب نعرہ لگے ہوں تو تقریر کرنا بھی خطاب اتنا ہی کرنا ہے جی بندہ قبرستان کھڑے ہو کے کہے مردو اٹھو جواب دو۔ اب کیا کریں، تھکے ہوئے ہیں آپ بھی۔ مولا اعظم تارک کے زندہ ہے تو بول رہے ہیں، بولتا تسی نہیں رہے، تسی مردہ باد بن رہے ہو، میں کہنا تسی زندہ باد بنو، دو چار گلا کر رہی ہے۔ سپاہی صحابہ، سپاہی صحابہ۔ قرآن کریم نے ہمیں ایک طریقہ بتلایا کہ جس منافق سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے
پہلے اس منافق کی پہچان کرو، پہلے اس منافق کی پہچان کرو. یا اللہ کیسے پہچان؟ ہم اسے کہیں کہ اللہ پر ایمان لا، فرمایا نہ کہنا. ہم اسے کہیں کہ حضور کی رسالت کی گواہی دے، فرمایا نہ کہنا. ہم اسے کہیں کہ آخرت پر ایمان لا، فرمایا نہ کہنا. یہ سب اقرار کر لے گا. اگر کہنا ہے تو یہ کہو صحابہ پر ایمان لاؤ. کس پر ایمان لاؤ؟ صحابہ جیسا ایمان لاؤ. بات صحابہ کی چھیڑو. جب بات صحابہ کی آئے گی تو منافق کی برداشت سے بات، بولو بولو، منافق کی برداشت سے بات. جب حضور کے زمانے میں کہا گیا صحابہ جیسا ایمان لاؤ تو فوراً بول اٹھے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں؟ یہ پہلا تبرہ، یہ پہلی صحابہ کرام کے خلاف بدزبانی جن لوگوں نے کی، ان لوگوں کا نام کیا تھا؟ منافق. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس دور کا منافق ابن ابی کا ساتھی اور آج کا خمینی کا نطفہ، دونوں میں ویسی مشابہت ہے جیسی جوتی کی جیسی. خمینی بلالت، یہ بات ذہن میں رکھو. منافقت اب دیکھیں بڑا آسان طریقہ. حج کا موسم آیا، کراچی سے ایک منافق اور ایک مومن دونوں حج کرنے چلے. مومن جدہ پہنچا تو منافق بھی، مومن مکہ پہنچا تو منافق بھی، مومن مینا میں پہنچا تو منافق بھی، مومن عرفات میں پہنچا تو منافق بھی، پھر مومن مدینہ میں آیا منافق بھی، مومن رسول اللہ کے روضے پر گیا تو منافق بھی رسول اللہ کے. اب دیکھو جہاں مومن وہاں منافق، جہاں مومن وہاں منافق. اب وہ مرحلہ آ گیا جہاں صرف مومن جائے گا، منافق. بیت اللہ میں مومن جہاں منافق وہاں، مسجد نبی میں مومن جہاں منافق وہاں. میں مدینہ میں جب جاتا ہوں اللہ کی توفیق سے تو میں کہتا ہوں یہاں میری تقریر سنو نہیں، یہاں میری تقریر دیکھو. کہتے جی یہ کیسے؟ تقریر تو سنی جاتی ہے، میں نے کہا دکھائی بھی جاتی ہے، ساتھ آ جاؤ. یہ دیکھو یہ پگڑ باز، میرا دعویٰ ہے یہ منافق ہے. کہنے لگے جی بالکل. میں نے کہا میرا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ اللہ رسول آخرت ہر چیز کو مان لیں گے، صحابہ کو. کہنے لگے یہ بھی ٹھیک ہے. میں نے کہا اب دیکھو مکہ میں جہاں مومن وہاں منافق، عرفات میں جہاں مومن وہاں منافق، پھر مینا میں جہاں مومن وہاں منافق، مدینہ میں جہاں مومن وہاں منافق، یہاں تک کہ مسجد نبوی کے داخل ہو کر رسول اللہ کے روضے پر مومن کھڑا ہے اور منافق بھی. اب حضور پر درود و سلام پڑھ کے مومن چلا گیا شیخین کے پاس، مومن چلا گیا شیخین کے پاس، کافر الٹے پاؤں واپس لوٹ گیا. منافق الٹے پاؤں. جدائی ہوئی نہیں ہوئی؟ کہاں آ کر جدائی ہوئی؟ صحابیت پر. کہاں آ کر جدائی ہوئی؟ صحابہ پر. تو قرآن کہتا ہے ان کے سامنے بات صحابہ کی چھوڑو. جو صحابہ کو مان لے، جو صحابہ کرام کو ماننے مقتدا اور پیشوا، اس کے دل میں منافقت نہیں ہو سکتی. جو صحابہ کا انکار کرے وہ منافق ہی ہو سکتا ہے، کوئی مومن نہیں ہو سکتا. دیکھیے قرآن سورہ کھل. اب آپ نے کیا نعرہ لگانا ہے؟ نعرہ تو وہ لگاتے ہیں جن میں بیچاروں میں تھوڑا بہت جوش ہو. جوش تو پھر ختم. چلو چپ کے دو چار باتیں سن لو، میں بھی ایسا ایسا سنا دیتا ہوں. منافقوں کے کیڑی گل کریے. یہ کہتا ہے جی آج کل کچھ منافقوں کو حلوہ پوری کھانے کا شوق بھی چڑھا رہا ہے، اس پر بھی بات کریں. بھئی یہ حلوہ پوری کا دن پرسوں آ رہا ہے، نہیں کل کا نہیں یہ پرسوں آ رہا ہے. پرسوں یہ جو کل رات آ رہی ہے نا، اسی وقت انشاءاللہ ہم سو رہے ہوں گے، صحابہ کے دشمن جاگ رہے ہوں گے. شان صحابہ، شان صحابہ زندہ باد، اور جاگ رہے ہوں گے. راتوں رات حلوہ پوری پکا رہے ہوں گے. صبح ہونے سے پہلے ختم دلوا کر ہضم بھی کر جائیں گے. اور جب ان سے پوچھو یہ چوری تم نے کیا کیا؟ اور کبھی عبادت بھی چوری ہوتی ہے، عبادت بھی چھپا کر کی جاتی ہے.
اور جو چیز چھپا کر کی جائے وہ عبادت نہیں شرارت ہے. کنڈے کیا ہے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر خوشی منانے کا بہانہ ہے. کوئی اقوال کوئی روایت حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی سے ایسی نہیں ہے کہ آپ نے کنڈے پکانے کا یا اس دن. اگر یہ عبادت ہوتی، اگر کنڈوں کا اسلام میں کوئی تصور ہوتا تو یار اس کا نام کنڈے نہ ہوتا. اس کا نام بھائی عربی میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام ہوگا. یہ دال تو اردو میں آتا ہے، عربی میں دال بھی کبھی آیا. یہ کنڈے پنجاب کی چیز ہے، ہندوستان کی چیز ہے، عربستان کی چیز نہیں ہے. اس کا مطلب ہے بعد میں ہندوستان والوں نے بنائی ہے، ابھی بھی اس کا عرب ممالک میں کوئی تصور اور کوئی وجود نہیں ہے. تو بات کر رہا تھا دشمنان صحابہ منافقین کی. منافقوں کی ہر دور میں یہ خاص نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے درمیان میں جدائی پیدا کی. اب دیکھیں قرآن کریم کہتا ہے هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا. منافق یہ کہتے تھے صحابہ پہ خرچ نہ کرو تاکہ یہ رسول اللہ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں، تاکہ یہ رسول اللہ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں. منافقوں کی خواہش تھی صحابہ اور رسول اللہ میں جدائی ہو جائے. اور دنیا میں کافروں نے بھی وہ کام نہیں کیا جو منافقوں نے کیا. کیسے؟ مکہ کے مشرکوں کو کبھی یہ بات سوچی بھی نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یا آپ کی ازواج مطہرات پر کیچڑ اچھالیں. مخالفت تھی، لڑائی ہوئی، جھگڑے ہوئے، مگر کبھی بھی رسول اللہ کی ازواج پر کافروں نے تہمت، بولو بولو تہمت، منافقوں نے تہمت لگائی یا نہیں لگائی؟ اس دور کا منافق بھی لگاتا تھا، آج کے دور کا منافق بھی لگا رہا ہے. جو تہمت ابن ابی کی نسل نے لگائی آج پاکستان میں قرآن کی تفسیریں شائع ہو رہی ہے. جان کمپنی والوں نے قرآن ترجمے والا شائع کیا، اس میں آج بھی لکھا ہوا ہے سورہ نور کے آیت الخبیثات للخبیثین کے ضمن میں. یہ بات تو واضح ہے حضور کی ساری بیویاں پاک دامنہ نہیں تھی. استغفر اللہ. مسلمانوں یہ منافق طبقہ ہے جس کے خلاف جہاد کا حکم رب العالمین نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اور یاد رکھو حضور نے جہاد کیسے فرمایا. آپ نے منافقوں کی علامتیں بتائیں، نشانیاں بتلائیں، ایک ایک بات منافقوں کی کھول کر امت کے سامنے رکھی اور پھر بتلایا. ایک روز آپ خطبہ جمعہ دے رہے تھے، آپ نے فرمایا فلاں شخص کھڑا ہو گیا، فلاں بھی کھڑا ہو جائے. 8-10 آدمی کھڑے ہو گئے. فرمایا تم منافق ہو، میری مسجد سے باہر نکل جاؤ. میری مسجد سے کیا سمجھ میں آیا؟ منافقوں کی پہچان کرانا، منافقوں کا تعارف کرانا اور پھر انہیں مسلمانوں کی صفوں سے باہر نکال دینا، یہ منافقوں سے جہاد ہے. یہ منافقوں سے جہاد ہے. پھر قرآن پاک کو دیکھیے، یہ آیات منسوخ نہیں ہو گئی کہ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا. یہ کوئی آدمی مر جائے تو اس کے جنازے پر، اس کے جنازے میں شامل. کافروں کا جنازہ ہوتا ہے، آپ کافروں کا جنازہ پڑھنے جاتے ہیں، ان کا تو جنازہ ہی نہیں. یہ آیات کہ ان کے جنازے میں شریک نہیں ہونا، یہ کس کے لیے ہے؟ لا تقم علی قبری. ان کی قبروں پہ پھولوں کی چادر چلانا تو دور کی بات ہے، کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں. یہ آیات کن کے لیے ہے؟ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. یہ آیات کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے یہ آیات؟ منافقوں سے جہاد کیا ہے؟ منافقوں سے جہاد کیا ہے؟ ان کی علامتیں بتا کر، ان کی نشانیاں سامنے لا کر، ان کی حقیقت کو واضح کر کے انہیں مسلمانوں کی صفوں سے نکال دو. ورنہ یاد رکھو منافقوں نے اول دور سے مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو کر جو نقصان پہنچائے ہیں وہ آج بھی تمہاری صفوں میں شامل ہو کر تمہارے اتحاد، تمہاری وحدت
اور تمہاری قوت کا شرازہ بکھیر کے رکھ دیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کرنے والے کون تھے؟ کون تھے؟ یہ عبداللہ بن سبا کی پارٹی، منافقوں کا طبقہ. آپ کو معلوم ہے انہی منافقوں نے حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مابین صلح کی بات چل جانے کے بعد جب دیکھا کہ دونوں لشکر آپس میں مل رہے ہیں تو دونوں طرف سے تیر برسا کر مسلمانوں کو آپس میں لڑایا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ کو لڑایا. اور پھر بتلاؤ 17,000 خطوط لکھ کر مدینہ سے حسین کو بلانے والے کون تھے؟ یہی کافر. بولو کون تھے؟ یہی کافر. حضرت حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا. 50,000 آدمی صفے باندھ کر ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. کسی ایک نے آ کر کہا او کوفیوں، شام سے ابن زیاد آ گیا ہے، بھاگ جاؤ. ابھی نماز پوری نہیں ہوئی تھی جب حضرت مسلم بن عقیل سلام پھیر کر پیچھے دیکھنے لگے تو ایک بھی پیچھے کھڑا ہوا، ایک بھی کسی کو کھڑا ہوا نہیں پایا. اور پھر حضرت حسین جب کوفہ میں آئے کربلا میں تو آپ کے تمام خطبات اس بات کی واضح دلیل ہے. فرمایا اور تم نے تو خط لکھ کر بلایا تھا، تم ہی آج میرے خون کے پیاسے بن کر آ گئے ہو. وعدہ کر کے وعدہ توڑنا، عہد کو توڑنا یہ مومن کی پہچان نہیں. کس کی نشانی ہے؟ کس کی نشانی ہے؟ منافق کی. تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجیے، آپ کو جگہ جگہ پر منافقت کے ہاتھوں مسلمانوں پر لگے ہوئے زخم نظر آئیں گے کہ جن زخموں کو پھر آنے والا زمانہ بھی کبھی بھر نہیں سکا. دوستو، سپاہ صحابہ اللہ کے فضل سے جہاد بالمنافقین میں مصروف ہے. جہاد بالمنافقین میں مصروف ہے. کام کیا کرتی ہے؟ منافقوں کی نشانیاں بتلاتی ہے، علامات بتلاتی ہے، منافقوں کی شناخت کرواتی ہے، منافقوں کی پہچان کرواتی ہے. اور جب پہچان ہو جاتی ہے پھر منافقوں کو کان سے پکڑ کر مسلمانوں کی صفوں سے باہر کر دیتی ہے. تصویر کے بارے میں روشنی ڈالیں. میں نے تو اپنی تصویر رکوا دی ہے، اور کیا روشنی چاہیے؟ یہ روشنی تو پڑ رہی ہے، جو میری روشنی تھی وہ تو میں نے پوری کر دی. وقت کافی بیت چکا ہے. تقریر کرنے کا دل چاہے بھی تو آدمی نہیں کر سکتا. جتنی کر لی ہے اسی پر اکتفا کریں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ہے. دعا کریں. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا